وہ انہیں نور سے نکالتا ہے کفر میں لے جاتا ہے، روشنی سے نکالتا ہے وہ اندھیروں میں انہیں بھٹکا دیتا ہے۔ یہ نور اللہ کا آپ کے پاس ہے، اللہ کا نور آپ کے پاس ہے، نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ وہ نور ایسا نور ہے جو ایک فانوس کے اندر ہے۔ فانوس ایک ایسا ہے جو موتیوں سے جڑا ہوا ہے، موتیوں سے بالکل بھرا ہوا ہے اور اس کی روشنی چمک رہی ہے، دمک رہا ہے، وہ ایسا نور ہے، فانوس ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایمان آپ کے دل میں روشن کر دیا، یہ ایمان کی روشنی اللہ نے لگا دی، یہ اللہ کا نور آپ کے دل میں اللہ نے بٹھا دیا۔ یہ جو ہمارا ایمان ہے، ایمان ہماری طاقت ہے، ایمان ہماری قوت ہے، ایمان ہمارا جذبہ ہے، ایمان ہماری سلامتی ہے، ایمان ہمارا امن ہے، ایمان ہمارا سکون ہے۔ اور یہی نور جو اللہ نے دنیا کے اندر ایمان کی شکل میں دیا ہے آپ کو، قیامت کے دن بھی رب کہتا ہے، سورہ حدید اٹھا کے دیکھیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میرا پیغمبر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور جو انہوں نے دنیا میں حاصل کیا ایمان کی شکل میں، ان کے آگے ہوگا، ان کے بائیں ہوگا، وہ چل رہا ہوگا ان کے ساتھ ساتھ۔ بشراکم اليوم جنات تجری، انہیں اس دن جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہوں گی کہ جنت ان کی ہے، جنت ان کی ہے، جنت ان کی ہے، اس کے فرش کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں ان کی ہے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی اللہ دے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ میں نے پہلے لفظ ایک بولا تھا ابتدا میں، ایمان قلبی پیدا کیجئے۔ ایمان زبانی کچھ نہیں ہے، ایمان لسانی یہ صرف اقرار ہے کہ ہم دین کی اطاعت میں آنا چاہتے آئے ہیں، لیکن ایمان تب پورا ہوگا جب ہمارا قلب تصدیق کرے گا، جب ایمان قلب میں پیوست ہو جائے گا اور قلب تصدیق کر دے گا اور ہمیں لے کے چلے گا، تو یہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان قلبی ہوگا۔ وگرنہ ایمان تو وہ بھی کہتا ہے منافق میں مومن ہوں، منافق بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، رب کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، اللہ قرآن میں کئی جگہ پہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہ تو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، دل سے نہیں مانتے۔ ایمان والا قیامت کے دن اپنے نور کے ساتھ چلے گا۔ قرآن اسی سورہ حدید میں کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، جب یہ منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت کا دن ہوگا تو دیکھیں گے، کن کو دیکھیں گے جی؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو، ایمان والوں کو، کہ نور ان کے آگے پیچھے چل رہا ہے، نور ان کے دائیں بائیں بھاگ رہا ہے، تو وہ کہیں گے انظرونا، ٹھہرو 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 ٹھہرو، بات تو سنو ہماری، نقتبس من نورکم، ہمیں اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور تو لے لینے دو نا، اپنے نور میں سے تھوڑا نور لے لینے دو۔ قیلا، وہ جنتی پتہ ایمان والے کیا کہیں گے؟ ارجعوا وراکم، پیچھے چلے جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، اپنا نور جا کے پیچھے تلاش کرو نا،
یہ تو ہمارا نور ہے، ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ کہتا ہے اسی اسنا میں ہم ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، ایک فصیل کھڑی کر دیں گے، اس فصیل کے اندر، اس دیوار کے اندر ہم دروازہ بنا دیں گے، اندر مومن ہیں، باہر یہ منافق ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ باطنہ فیہ الرحمہ، اندر اللہ کی رحمتیں اتریں گی ان ایمان والوں پہ، اور وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور منافقین پہ اللہ کا عذاب ظاہر ہوگا۔ بھائی منافق تو نہیں بننا ہم نے، ایمان مضبوط کیجئے دل میں، اور ایمان کیسا ہو؟ ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ قرآن شرط لگا رہا ہے، کیسے مومن؟ اللہ کہتا ہے مجھے صحابہ جیسے مومن چاہیے۔ کیسا ایمان؟ مجھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا ایمان چاہیے، مجھے سعد و سعید جیسا ایمان چاہیے، مجھے طلحہ و زبیر جیسا ایمان چاہیے، مجھے معاویہ جیسا ایمان چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ نا تو ان جیسا ایمان لے کے آؤ، صحابہ جیسا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تمہیں ہدایت ملے گی، وگرنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر تیرا ایمان ابو بکر جیسا نہیں، عمر، علی، معاویہ جیسا نہیں، اگر عثمان جیسا نہیں، تو ہدایت بھی تیرے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ان جیسا لے کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے یہ میرے محمد کے ساتھ بیٹھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں منافق؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ وہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، میرے اللہ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تو تم ہو، تمہیں تو قیامت کے دن پتہ چلے گا بے وقوفی کیا ہوتی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہیں منافقت کیا ہوتی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میرے نبی کے صحابوں کو اور یاروں کو بھونکنے والے، قیامت کے دن پتہ چلے گا تیرا کیا ہوگا۔ تو نور کا ایک قطرہ مانگے گا تو اللہ نہیں دے گا، نہیں دے گا اللہ۔ قرآن ہے، یہ قرآن کہہ رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میری، منافقت کہاں سے جنم لیتی ہے؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، سورہ آل عمران کی 72 نمبر آیت ہے، دیکھیے جا۔ منافقت شروع کس نے کرائی؟ اللہ کہتا ہے اہل کتاب میں سے یہودیوں نے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، یہودیوں کا ایک طبقہ، ایک گروہ، وہ کہتا تھا کہ صبح کو مومن بن جاؤ، شام کو پھر اپنے مذہب میں لوٹ آنا۔ آمنوا وجہ النہار، دن کے اجالے میں ایمان والوں کو دکھانے کے لیے مومن بن جاؤ، اور وکفروا آخرہ، رات کو انکار کر دو، لعلہم یرجعون۔ کیوں؟ تاکہ یہ مسلمان بدظن ہو جائیں اپنے نبی سے، بدظن ہو جائیں اپنے دین سے، بدظن ہو جائیں اپنی شریعت سے، کہ دیکھو اگر تم گھر میں بیٹھے رہتے، میدان جہاد میں نہ جاتے تو موت نہ آتی، اگر تم پیچھے بیٹھ جاتے تو بچ جاتے، یعنی زندگی کا پیار دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ میں زندگی کا پیار نہیں رکھا تھا، دنیا کا پیار نہیں رکھا، آخرت کی تعلیم دی۔ ما عرضت الاسلام علی احد الا کانت لہ قبوۃ الا ابو بکر، میرے رسول نے کہا، میرے آقا نے فرمایا، سردار جو دو جہاں نے کہا، سید الاولین والآخرین نے کہا کہ میں نے سب اسلام پیش کیا لوگوں پر، میں نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، کانت لہو قبوۃ،
ہر ایک نے توقف کیا، سوچا، ٹھہر گیا، وقت مانگ لیا، مہلت مانگ لی، سوچنے کے لیے ٹائم مانگ لیا. لیکن میرے نبی نے کہا جب میں نے اسلام ابو بکر پہ پیش کیا تو ابو بکر نے مہلت نہیں مانگی مجھ سے، کلمہ پڑھ لیا. میرے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لیا، اس نے مہلت ایک لمحے کی بھی نہیں مانگی. یہ ابو بکر کا ایمان تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا. تو میں نے ابتدا میں عرض کی آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی مسلمانوں پہ، ابتلائیں آئیں گی مسلمانوں پہ. آج یہ ہمارے دور میں بڑی ابتلا ہے، صحابہ کے دور میں ایسی آزمائشیں نہیں تھیں جو آج کی آزمائشیں ہیں. ہماری تعلیم یقین مانے، رائے منظور ناصر ایم ڈی تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا، اسے اتار دیا گیا ہے. 100 کتابیں جو ہمارے سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، 100 کتابیں اس نے نشاندہی کی. 100 کتابیں آکسفورڈ کے سلیبس میں، بیکن ہاؤس کے سلیبس میں جو پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر رسالت کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، غلط روایات اس کے اندر موجود ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. اور وہ ایسی کریم ہوتی ہے جو آگے چل کے ہماری سربراہ بنتی ہے نا، تو حالات یہی جنم لیں گے نا، یہی حالات جنم لیں گے. کبھی ہمیں توہین رسالت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی توہین صحابہ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. یہ سلیبس ہے ان سکولوں کا، اس کو اتار دیا گیا. یہ بڑے بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، اتار دیا گیا. یہ ایسا زہر ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر فتنے اتریں گے. اب یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. فتنے اتر رہے ہیں بے دینی کے، سیلاب کی مانت، بارش کے قطروں کی مانت ہمارے بچوں پہ، ہماری عورتوں پہ، ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے ایمان سے خطرہ ہے ساری دنیا کو، ہمارے جہاد سے خطرہ ہے ساری دنیا کو، جس کو اللہ نے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو اللہ نے کہا تھا ہر وقت تیار رکھو، اپنے گھوڑوں پہ زینے کس کے رکھو، اپنی تلواریں تیز کر کے رکھو، اپنی تیاری پکڑ کے رکھو اگر مومن ہو تم. آج ہمارے اندر تو موت کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے. کیا مرنا نہیں؟ موت تو بستر پہ بھی آنی ہے، موت میدان جنگ میں بھی آنی ہے، موت دین کا کام کرتے ہوئے بھی آنی ہے، موت شراب پیتے ہوئے بھی آنی ہے، اور موت زنا کرتے ہوئے بھی آ جاتی ہے. لیکن اخیر تو دیکھو کون سی بنے. دنیا سے جائے تو رب راضی ہو. دجالی فتنے، ثلاثون دجالون کذابون، میرے نبی نے کہا تھا بڑے بڑے 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے. آج جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مہدی کا دعویٰ کرنے والے، آج وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرنے والے، آج مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنے والے، آج پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے موجود ہیں. لیکن رنگ ان کا ہوتا ہے دین کا، دین کا لبادہ اڑ کے آتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں کی طرف رجوع کیجئے، اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بچا لیجئے ان سارے دجالی فتنوں سے. میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا